السلام علیکم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے وکٹر ٹرنر کی جو سینس آف لمینالٹی ہے اس کے حوالے سے۔ لمینالٹی بیسیکلی ڈوئل سچویشن کو کہتے ہیں، دا سچویشن آف ان بٹویننس، جب انسان جو ہے دو مختلف چیزوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ ون از ناٹ ان دس پری سچویشن، ان بٹویننس کی سچویشن کو لمینل اسپیس کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ہیں جو پوسٹ کولونیل اسٹڈیز کے حوالے سے ہیں، مذہب کے حوالے سے ہیں، اور رائٹس اور ریچولز اور کلچر کے حوالے سے۔ تو ہم اور اس کی 3 سٹیجز بھی ہیں جو پری لمینل، لمینل اور پھر پوسٹ لمینل اسپیسز کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو جو وکٹر ٹرنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجن ہوتا ہے وہ ہمارے کلچر میں بڑی ہی سگنیفیکنٹ اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے آرکیٹائپس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کلچر کیا چیز ہے، تو کلچر بیسیکلی ہمارے کچھ ایسی سوشل ہیبٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سوشل ہیبٹس والی نا۔ اس سوشل ہیبٹس میں ہمارا موڈ آف انکم ہوتا ہے، ہمارا لیونگ سٹائل ہوتا ہے۔ سوشل ہیبٹ سے مراد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انگلینڈ میں گھر جو ہوتے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ برف جمتی ہے، تو برف کو اس کے ایفیکٹ کو یا وزن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے گھر اس طرح کے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں گھر اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو جو ہمارے سوشل ہیبٹس ہوتی ہیں اس میں ہماری جیوگرافی سے لے کر، یہ ہمارا جو برف والی سچویشن میں نے بتائی ہے، یہ بیسیکلی جیوگرافک سچویشن ہے، ایٹماسفیئر کی سچویشن ہے، وہاں سے لے کر مذہب تک یہ ہمارے اس سوشل سیناریو کا پارٹس ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ہماری سوشل ہیبٹس بن رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا ریلیجن ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اکارڈنگ ٹو ریلیجیس سینس دیکھتے ہیں۔ یعنی کرسچنز جو ہوتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز اینڈ دا مورلز آف کرسچینٹی دیکھتے ہیں، اور مسلمز جو ہیں وہ اپنی سوسائٹی کے ایکٹس کو اکارڈنگ ٹو دا مسلم فلاسفی اور مسلم ریلیجن دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ کلچر جو ہوتا ہے اس میں ایک پریکٹسنگ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ مذہب کا ہوتا ہے۔ سو کلچر مذہب کو بناتا ہے اور مذہب ایک خاص قسم کا کلچر بناتا ہے، یہ یعنی دونوں انٹر لنکڈ ہیں۔ ہمارا جو یہاں پہ کنسرن ہے کہ پری لیمینل اسپیس کیا ہوتی ہے۔ پری لیمینل اسپیس یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سچویشن کے ہونے سے پہلے کی جو اسپیس ہوتی ہے اسے پری لیمینل کہتے ہیں۔ یہ 3 سٹیجز ہیں لیمینالٹی کی۔ اور پھر لیمینل اسپیس ہوتی ہے وہ جو ان بٹوین میں، جس کو ٹرانزیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اب ہم مذہب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہاؤ ریلیجن از سم سارٹ آف لیمینل۔ مذہب جو ہے وہ لیمینالٹی کریٹ کرتا ہے۔ اور پھر پوسٹ کولونیل لیمینالٹی کس طرح ہوتی ہے، وہ کلچرل لیمینالٹی ہوتی ہے۔ پھر لیمینل اسپیس آتی ہے ہم ان بٹویننس کی، اور پھر پوسٹ لیمینل اسپیس ہوتی ہے وچ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا پری ون۔ مذہب کے حوالے سے ہم اگر اسلام کے حوالے سے دیکھیں، بائبل کے حوالے سے دیکھیں، کرسچینٹی کے حوالے سے دیکھیں، تو ہمیں ساری جو کتابیں ہیں وہ انسان کو لیمینل اسپیس سے شروع کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل بلیا سمرنا ناہی گور پیا کوئی ہور۔ اور انسان جو ہے وہ پری سے یعنی سفر میں رہتا ہے۔ ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ انسان یہاں پر آنے سے پہلے عالم ارواح میں رہتا ہے، پھر عالم ارواح کو چھوڑ دیتا ہے، ہی لیوز، اور کہتے ہیں کہ جو روح عالم ارواح پر ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دنیا پر پہنچے، یعنی وہ اپنی اس سٹیج کو، جو ایگزسٹنگ سٹیج ہوتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے۔ اس کو پری لیمینل اسپیس میں اٹ اسٹرائیوز فار سپریشن، یعنی لیونگ دیٹ فیملیئر پلیس، یعنی جب روح عالم ارواح میں ہوتی ہے تو عالم ارواح اس کی فیملیئر پلیس ہوتی ہے۔
اور وہاں سے وہ دنیا میں آنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب دنیا میں آ جاتا ہے اور انسان تھک جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں مرنا نہیں مرنا میں نہیں مرنا، لیکن جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور شدید قسم کے بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ موت جلدی کیوں نہیں آ جاتی، یعنی وہ اس فیملیئر سٹیج سے، اس لائف سے، اس زندگی سے تھک جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر وہ حشر کا انتظار کرتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ لمینل اسپیس میں رہتا ہے، اور پھر اس دنیا میں آ کر بھی انسان آگے کی کوشش کرتا ہے کہ آخرت میری کیسی ہوگی۔ So a good Muslim, a good Christian always lives in two world, one this world and one the other world. So he remains in the situation of liminal spaces. یہ تو ہو گیا مذہبی حوالہ۔ اب ہم اسے پوسٹ کلونیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کلچرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہومی کے بھابا کا جو کانسیپٹ ہے امبیولنس کا، ہم لمینل اسپیس کو امبیولنس کے ساتھ ملائیں گے، اور ساتھ میں نے میری ایک اپنی اسٹڈی تھی جو کہ میں نے پارٹیشن کے حوالے سے کنڈکٹ کی ہے، اس کی بھی میں آخر پہ بات کروں گا۔ میری اس اسٹڈی کا نام بھی یہی لمینل اسپیس اور الٹرنیٹ شیلڈنگ آئیڈینٹیٹیز ہے۔ اب جب ایک ہندوستانی یہاں سے امریکن کلچر میں جاتا ہے، تو ہم میں سے سارے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم میں سے سارے لوگ جو ہے وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی امریکہ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر لائف ان امریکہ، لیکن دے وانٹ ٹو بی گیٹ بریڈ ان مدینہ، یعنی امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں اور مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا ہے، یہ تو ان کی ہوگی خواہش، تو ہیں وہ سارے پاکستانی، تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستانی جو کہ ان کی فیملیئر پلیس ہے، دے وانٹ ٹو لیو دیٹ پلیس۔ اچھا، تو جو بندہ یہاں سے اس کلچرل سیناریو سے امریکہ میں جائے گا، بیفور گوئنگ اوور دیئر، جب وہ جائے گا تو اس کے لیے وہ کلچر شاک، کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ عجیب طرح کی ہوگی، تو وہ شروع میں ان دا سچویشن آف ان بٹویننس رہے گا، نہ وہ اس کلچر کو فلی طور پر اڈاپٹ کر سکے گا، نہ وہ اس کلچر کو فلی طور پر اڈاپٹ کر سکے گا۔ فار ایگزامپل، جو بندہ گھر میں سرائکی بولتا ہے امریکہ میں، وہ اب ہم یہ لنگوسٹکس لمینالٹی کی بات کر رہے ہیں، تو جب وہ امریکہ میں جائے گا، چاہے اسے صرف سرائکی ہی آتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو انگریزی کا سیکھے گا نا، اور سرائکی نہیں بولے گا، اردو نہیں بولے گا، امریکن لینگویج انگلش بولے گا۔ یہ اس کی ہو گئی پری لیمینل اسپیس جانے سے پہلے، اور پھر جب وہاں پہ جائے گا تو اس کی لیمینل اسپیس ہوگی ان بٹوینس لنگوسٹک حوالے سے۔ پھر میں آئیڈینٹی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ جو بندہ یہاں سے جائے گا، میں نے ایسے کئی اپنے میرے دوست ہیں جو جاننے والے ہیں جو یہی لیا کے ہیں اور انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں، تو جب وہ وہاں پر مطلب میں ان سے ملا ہوں، تو وہ ایسے نیٹو اسپیکرز کی، ان کی نیشنالٹی وہاں کی ہے، لیکن وہ لگتے بھی وہاں کے تھے، انگلش وہ ایسے بولتے تھے جیسے کہ وہ ان کی مدر ٹنگ ہو، نیٹو اسپیکرز۔ تو لیکن وہ کچھ سٹیج کچھ ٹائم لیتی ہے جس میں بندہ ان بٹوین کی سچویشن میں رہتا ہے۔ اب ان بٹویننس کی جو سچویشن ہوتی ہے، اٹ ریویلز دیٹ دا ون از ناٹ آن دا بوتھ پارٹ، نہ اس سائڈ پر ہے نہ اس سائڈ پر، تو یہ سچویشن آف ان بٹویننس ہو گئی۔ اور پھر تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے پوسٹ لمینل۔ اب یہ انڈیویجول کے چوائسیز ہوتے ہیں کہ وہ کس چیز کو پریفر کرتا ہے۔ اس سٹیج پر آ کر کچھ لوگ اپنے ماضی کو، اپنی لینگویج کو، سب کچھ کو بھول جاتے ہیں، دے ڈو ناٹ تھنک آف دیٹ۔ یعنی فار ایگزامپل آپ لمینل اسپیس کو، لنگوسٹکس لمینل اسپیس کو یا آئیڈینٹی کی اس کو دیکھیں تو وہ اس طرح ہوگی کہ شروع میں جو امریکہ جائے گا، وہ اپنی مدر ٹنگ کو یا اپنی مدر ہوم کنٹری کو نہیں بھولنا چاہتا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم 5 اور 10 ایئرز وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو 3 سٹیجز ہیں جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، ایک سٹیج ہے سیپریشن کی، دوسری ہے ٹرانزیشن کی، اور تیسری ہے ریٹرن۔ یہ 3 سٹیجز کا کاؤنٹ کر لیں: سیپریشن، ٹرانزیشن اور ریٹرن۔ ریٹرن مطلب واپس آپ ادھر مڑتے ہیں یا نہیں مڑتے، دیٹس اپ ٹو یور چوائس۔
میری ایک اسٹڈی تھی جو میں نے پارٹیشن کے حوالے سے کی ہے، جو انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے میں نے یہی 3 کیٹیگریز میں سوال پوچھے۔ پہلی کیٹیگری سپریشن کی تھی۔ میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جن گھروں میں رہتے تھے وہاں پہ انڈیا میں، تو کیا آپ ان گھروں کو چھوڑنا چاہتے تھے؟ تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھئی اپنے گھر کون چھوڑتا ہے؟ لیکن کچھ پیپل ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا یہاں پہ مستقبل نہیں ہے، تو گھر ان کو پیارے تھے تو تھے، لیکن ان دیٹ سچویشن آف لمینالٹی کہ ہمارا بعد میں کیا بنے گا، جیسے ہم لمینل اسپیسز میں سوچتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہوگا تو ہم وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ سو لمینل اسپیس بیسیکلی انسان کو مائگریشن اور موو پر فورس کرتی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ وہاں سے یہاں پر آ گئے، آپ ٹرانزیشن اسٹیٹ میں تھے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ٹرانزیشنل؟ تو انہوں نے مجھے جو مسائل بتائے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ ہمیں اڈاپٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ ہمیں چنگڑ، لاہوری، مہاجر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور کہتے کہ انہوں نے یہ والی جو میننگ تھے نیگیٹو کنسٹرکٹس اور آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تھے، وہ ہمیں صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی جو ٹرانزیشنل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ آئیڈینٹی کے حوالے سے، لنگوسٹکس کے حوالے سے، ہر حوالے سے ٹرانزیشنل اسٹیٹ ہوتی ہے، ان بٹویننس کی ہوتی ہے۔ اس میں انڈیویجول آئیڈینٹی کے حوالے سے، لنگوسٹکس کے حوالے سے اسٹریٹجیز ڈھونڈتا ہے ٹو ایڈجسٹ ہمسیلف ان دا اسٹیٹ آف ٹرانزیشن۔ یعنی جو بندے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے وہ صرف پنجابی بولتے تھے، جب ٹرانزیشن کا پروسیس ہو گیا تو انہوں نے اپنی پوسٹ لمینل اسپیس میں اپنے آپ کو، آپ پنجابی جو ہیں وہ سرائکی بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو پشتون تھے، جو سوات سے یا افغانستان سے پاکستان میں آئے، اب ان کے بزنس ہیں۔ شروع میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، پشتو کے علاوہ وہ نہ سمجھتے تھے، نہ جانتے تھے کچھ، نہ بول سکتے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں جو پشتون ہیں وہ اچھی خاصی سرائکی بول لیتے ہیں، ان کے بچے تو یوں سمجھ لیں سرائکی ایسے بولتے ہیں کہ جیسے وہ نیچرل ہو۔ پھر تیسری سٹیج ہے ریٹرن کی، جس میں انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو واپسی اسی پوزیشن پر ریپیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہم نے ایمبیولنس کی بات کی ہے، ایمبیولنس ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو لائک بھی کرتے ہیں، ٹو اینڈ فرو کی سچویشن ہوتی ہے، ہم آگے پیچھے موو کرتے رہتے ہیں، ہم اس سچویشن کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس سچویشن کو نگیٹ بھی کرتے ہیں۔ انہی مہاجرس جو پارٹیشن کے ٹائم انڈیا سے یہاں پر آئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آج آپ کو موقع دیا جائے تو آپ کیا واپس انڈیا میں جائیں گے؟ بچے میرے پاس تقریباً کوئی 15-20 جتنی سلیکٹڈ پاپولیشن تھی، سب نے کہا ہم آج ہی، اگر ہمیں ویزا مل جائے انڈیا کا، ہم آج ہی چلے جائیں گے۔ دے آر اسٹل لیونگ ان دیٹ لمینل سچویشن، مطلب انڈیا، وہ اب 90 سال کا ہو گیا یا 95 سال کا ہو گیا، لیکن اسٹل ہی از لیونگ ان دیٹ لمینل اسپیس، وہ وہاں انڈیا جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے وجہ بتائی، اس نے کہا کہ میری ماں کی جو ہے قبر وہاں پر ہے، اور والد صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، تو والد صاحب کی قبر یہاں پر ہے، میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ گھر جو ہم نے چھوڑے تھے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر آپ کس طرح کے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ لمینل سپیسز ہوتی ہیں، ان بٹویننس ہوتی ہے، اور جو اس طرح کا لمینل سبجیکٹ ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، ہی آلویز ریمین ان دس سچویشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیمیل کے حوالے سے کہ فیمیل جو ہے وہ کس طرح لمینل اسپیس میں رہتی ہے۔ یہ تو ہم نے پوسٹ کولونیلز کے حوالے سے بات کی۔ اب خاتون جو لڑکی ہوتی ہے وہ 18 سے 20-25 سال اپنے والدین کے گھر رہتی ہے، تو وہ اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوتی، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شی از باؤنڈ ٹو لیو دیٹ ہاؤس۔ لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں لڑکیوں کو والدین کا گھر بہت یاد آتا ہے، اور وہ جلدی جو ہے شادی کے بعد جلدی میکے ملنے جاتی ہیں، لیکن پھر جب وہ اس لمینل اسپیس کو کراس کر جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے گھر کو ہی سینٹر بناتی ہے۔
اور پھر مے کے جو ہے وہ کبھی کبھی جاتی. تو پوسٹ لمینل اسپیس میں لیکن پوسٹ لمینل اسپیس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی لمینل جو پری لمینل اسپیس ہوتا ہے اسے بھولتا نہیں ہے. وہ اسے ہمیشہ اس کے ریٹرن کے چکر میں رہتا ہے. آ، اگر آپ پشتونوں کے حوالے سے بات کریں یا پشتون کلچرز کے حوالے سے، تو جو پٹھان یہاں پہ تجارت کے لیے آتے ہیں وہ ہر سال بعد 2 سال بعد اپنی آبائی علاقوں میں ضرور جاتے ہیں. میرے خیال میں نے کافی ساری باتیں کی ہیں فیمیل انڈیویجول کے حوالے سے، میرج کے سینس میں، مذہب کے حوالے سے، پوسٹ کلونیل آبجیکٹس کے حوالے سے، اور جو پارٹیشن والی بات ہم نے کی ہے. تو یہ ساری لمینل کی تینوں سٹیجز کے اوپر پوری اترتی ہیں، اور یہ مذہبی کانسیپٹ بھی ہے، پولیٹیکل کانسیپٹ بھی ہے، کلچرل کانسیپٹ بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. فی الحال اتنے ہی. اللہ حافظ.